بے بنیاد ہے. لیکن دنیاوی محبتیں یہ تعلق جو ہے تمہیں کھڑا کیے ہوئے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ ان پر اردو اقبال کا شعر ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. مرد ناداں پر کلام نرم و نازک، اس کے اوپر تو وہ ہتھوڑا چلانا پڑتا ہے. وہ ہتھوڑا چلانے کی سوچی. ان کا کوئی تہوار آ رہا تھا جس میں جا کے باہر میدان میں جا کے کوئی پوجا کرنی تھی کسی خاص ستارے کی، اور پورا شہر خالی ہو جانا تھا. حضرت ابراہیم نے کہا میری طبیعت تو ٹھیک نہیں، میں تو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا، آپ جائیے. سب چلے گئے، پورا شہر خالی ہو گیا. اب انہوں نے ہاتھ میں ہتھوڑا لیا، وہ بت خانے میں گھس گئے اور سب بتوں کو توڑ کے چورا چورا کر دیا. لیکن طبیعت میں ایک عجیب قسم کا ایک مٹھاس والا مزاح تھا، تو اس ایک سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پر وہ تیشہ رکھ دیا. اب جو وہ رات کو واپس آئے ہوں گے، آپ سوچئے ذرا، آج بھی ہندوستان کے شہر متھرا میں یا بنارس میں کہیں بتوں کے ساتھ کے کوئی حشر کر دے تو کیا قیامت آئے گی. کیا کیا؟ من فعل ھذا بآلہتنا، کون ہے وہ جس نے ہمارے معبودوں کا یہ حشر کیا؟ بہت کچھ کر کے کچھ لوگ ہاں ہم سنتے تھے ایک نوجوان جو ہے وہ کچھ ان کا ذکر کیا کرتا تھا ان بتوں کا کہ ان میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ باغیانہ خیالات کا اظہار کیا کرتا تھا. وہ ابراہیم بلاؤ، حاضر کیا گیا. یا ابراہیم انت فعلت ھذا، کیا اب تم نے یہ؟ مجھ سے کیا پوچھتے، اس بڑے بت سے پوچھو، اس سے پوچھو. بھائی سارے ٹوٹے ہوئے، یہ سالم کھڑا ہے. اور نمبر 2 جسے کہتے ہیں پولیس کی اصطلاح میں آلہ واردات، قتل کیا تھا تو کس چیز سے کیا تھا وہ بھی برآمد ہو گیا، وہ چھری بھی مل گئی ہے، اس پر خون کے دھبے بھی ہیں. اور آج تو آپ کو معلوم ہے کہ خون کے قطرے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا خون تھا، جینیٹکس کے ذریعے سے. تو اس نے کیا ہوگا. تو کہ ابراہیم عقل کے ناخن لو، ان سے پوچھے، یہ بات کرتے کوئی؟ اف لکم، تف ہے تم پر، تم پوچھتے ہو ان کو جو بات تک نہیں کر سکتے، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. ایک عام انسان بھی دفاع کرتا ہے اپنا. فرجعوا الی انفسہم، اب انہوں نے اپنے اندر دلوں کی طرف دھیان کر کے سوچا کہ واقعی ابراہیم صحیح کہتا ہے. لیکن پھر لوٹے، پھر وہ عصبیت، پھر وہ آباء و اجداد کے ساتھ تعلق، پھر وہ معاشرتی نظام. انہوں نے کہا بس اس کو قتل کرو، اب اس کو ختم کر دو. یہ اس کو فیس کرنا، آپ سوچ لیجیے یہ کتنے بڑے امتحان کی بات تھی، کتنے بڑے جگر کی بات تھی. اچھا چونکہ وہاں نظام بھی تھا، بادشاہ کے دربار میں حاضری ہو گئی. ابراہیم ہم نے سنا تم ہمارے سوا کسی کو خدا مانتے ہو؟ جی ہاں. کون ہے وہ خدا؟ فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے. ربی الذی یحیی و یمیت. قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ رکھتا ہوں اور مارتا ہوں. فوراً جو ہے حکم دیا، جیل خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کی گردن اسی وقت مار دی، دیکھو میں نے مروا دیا کہ نہیں، ہے نہیں میرے پاس اختیار. اور ایک کا جان اسے چھوڑ دی. تو میں خدا ہوا کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم نے سمجھ لیا کہ اب یہ جس قسم کی کچھ بحثی میں آگے آئے، یہاں بھی کوئی ہتھوڑا چلانا پڑے گا. فرمایا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے نکالتا ہے سورج کو، تم خدا ہو تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھاؤ. فبہت الذی کفر، تو وہ جو کافر تھا مبہوت ہو کر اب کیا کہ آئیں بائیں شائیں، فبہت الذی کفر. لیکن میں یہاں پہ جو زور دے رہا ہوں، آپ اس ہمت، اس قوت ارادی کا اندازہ کیجئے کہ جو ایک
بڑے زبردست بادشاہ کے میں سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہے، اور ڈٹ کر کر رہا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کر رہا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ یہ کیفیت تو پہلا امتحان تو ہے ان مادی غلافوں میں لپٹے ہوئے ہونے کے باوجود حق کو پہچان لینا، اس مادی کائنات میں گم نہ ہو جانا، اس سے ماورا، اس سے بلندتر ہو کر اس ہستی کو پہچاننا جس نے اس کو پیدا کیا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، پھر اس پر قائم رہنا، اور بڑے سے بڑا رزق لینا۔ آپ نے گھر سے نکال دیا، ٹھیک ہے چل جا رہا ہوں۔ قال السلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ موت کو فیس کیا ہے تو اس طرح کیا ہے، اور کیسا جواب دیا ہو، کیسا، میں نے کہا ایک مذاق کا انداز تھا ان کے عمل میں کہ اس سے پوچھو، ایک صحیح سالم کھڑا باقی ٹوٹے ہوئے، تو کرنے والا یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کیا ہوتا ہو۔ آج بھی آپ کے ہاں مقدمات کے اندر ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی تو ہوتا ہے نا، حالات، قرائن کی کیا گواہی ہے۔ تو وہ سالم میں باقی سب ٹوٹے ہوئے، دوسرے یہ کہ آلہ جو ہے اس کے پاس سے برآمد ہو رہا ہے، اس کے کندھے پر رکھا ہوا، اور پھر یہ کہ بادشاہ کے دربار میں جا کر جس طرح اس نے انکار کیا ہے اس کی خدائی کا، ان کا ٹھیک ہے، اس کو تو اب زندہ آگ میں ڈالو اور یہ گر چلا گیا، ختم کر دو، بسم کر دو۔ اچھا، اس کے لیے تیاریاں کی گئی ہے، سورہ صافات میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ میرے لیے آگ کا الاؤ تیار ہو رہا ہے بہت بڑا، ایک اوپر مچان بنائی گئی ہے جہاں سے کہ ان کو پھینکنا ہے آگ میں، سب ہو رہا ہے۔ وہ سب یہ کس لیے کر رہے تھے؟ یہ نوجوان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے جب آگ دیکھے گا سامنے۔ ابھی تو کوئی آیا نہیں نا امتحان اس پر، اسی لیے قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے ان کو ناکام کر دیا جنہوں نے کہ یہ آزمائش ڈالی تھی۔ حضرت ابراہیم کود گئے، اقبال کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ دیکھیے یہ دو عقلیں ہیں، یہ سمجھ لیجیے، ایک عقل وہ ہے جو پہچان لے، ایک عقل وہ ہے جو آگے چلنے سے روکے۔ دیکھو جواب ٹھیک نہیں، تمہارا کیا کر رہے ہو، اپنی جان سے کھیل رہے ہو، جان سے چلے جاؤ گے۔ تو عقل جو ہے ایک معنی میں وہ حقیقت کو پہچاننے میں مددگار ہے، اگرچہ منزل تک نہیں پہنچا سکتی۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ پاس چراغ رکھا ہے تو روشنی تو ہو جائے گی نا، کچھ نہ کچھ دکھا دے گی، بس یہ چراغ راہ ہے، یہ آخری منزل تک عقل نہیں پہچان سکتی۔ یہ تو فطرت انسانی ہے، قلب ہے، روح انسانی ہے، وہ پہچانتی ہے۔ اور عقل گو آستان سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں، حاضری نہیں ہوتی وہاں۔ اللہ تک پہنچانے والی شے عشق ہے، اللہ کی محبت ہے۔ آگے چلنے سے تو عقل روکتی۔ عقل کا لفظ جو ہے وہ اس سے پہلے یقیناً کئی مرتبہ میں نے یہاں پہ بیان کیا ہوگا۔ عقل کے معنی ہے روکنے والی۔ یہ جو سعودیز جو ہے وہ اپنے سروں کے اوپر ایک باندھتے ہیں، کوئی سنہری رنگ کا ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے اس رومال کے اوپر، اس کو اقال کہتے ہیں، اقال۔ یہ ان کی پرانی بدویانہ، جب ان کو کھانے پینے کو بھی نہیں ملتا تھا، بھوکے پیاسے ننگے پاؤں ننگے بدن رہتے تھے، اس وقت ایک رواج ہے۔ ان کی ساری زندگی جو ہے گھومتی تھی اونٹ کے گرد، اونٹی کا گوشت کھا لینا ہے، اونٹی کا دودھ پی لینا ہے، اونٹ کے اوپر سواری کر لینی ہے، اونٹ کی کھال سے جو ہے وہ خیمے بنا لینے ہیں، اونٹ کے بالوں سے اپنے لیے کوئی کمبل بنا، اونٹ ہی اونٹ تھا۔ جیسے ہمارے یہاں پنجاب میں جن علاقے کو کہا جاتا ہے جو جانگلی علاقہ، وہ بھینس ہی بھینس تھی، بھینس کا کلچر تھا وہاں۔
بھینس کا دودھ پی لیا، بھینس کے مکھن سے کھا لیا، لسی سے نہا لیے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے بھینس